السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو ارض و سما کی تمام آفات سے محفوظ رکھے اور بے حساب خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین، الحمد للہ رب العالمین۔ صبح بخیر زندگی علمی ادبی معلومات خان شاہدہ کے ساتھ اس چینل میں آپ سب کو ویلکم، خوش آمدید خوش آمدید خوش آمدید۔ چلیے بچوں، اسی کے ساتھ میں ہم آ جاتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ارے سوچیے تو ذرا، آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں؟ غور کیجیے غور کیجیے۔ چلیے ہاں، ہمارا ارتقا ماحول کا مطالعہ، حصے دوم، 5ویں جماعت 5th اسٹینڈرڈ EVS 2 علمی ادبی معلومات خان شاہدہ کے ساتھ۔ 5ویں جماعت سبق نمبر 10 تاریخ کا زمانہ علمی ادبی معلومات خان شاہدہ کے ساتھ۔ چلیے آج ہم چلتے ہیں اپنی سبق کی اور۔ میرے پیارے بچوں، ہم نے اس سے پہلے مستقل زندگی اور شہری تہذیب کے بارے میں پڑھا سبق نمبر 9 میں، اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا مستقل زندگی کی ابتدا، کس طریقے سے انسان مویشی پالنا اور کھیتی باڑی کرنے کی ابتدا، خاص مہارتیں اور مختلف پیشے، باہمی تعاون پر منبع زندگی، گھروں کی تعمیر، گاؤں اور رشتہ دار خاندان وغیرہ کے بارے میں ہم نے جانا۔ اسی کے ساتھ ہم نے مستقل زندگی اور شہری تہذیب دیکھی، مطلب لوگ دھیرے دھیرے قیام کرنے لگے، رہنے لگے۔ تو اس میں ہم نے پڑھا دھات کا استعمال، پہیے چاک پر بنائے ہوئے برتن، تجارت اور آمد و رفت، شہروں کا قیام اور رسم و لحاظ، شہری سماجی نظام۔ تو آج ہم اسی کے ساتھ میں آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تاریخ کا زمانہ، سبق نمبر 10 پر آتے ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ سوالات ہیں، ہم اس کو دیکھیں گے۔ تہذیب کے کیا معنی ہیں؟ نمبر 2، دریاؤں کی وادیوں کی شہری تہذیب، جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے جانیں گے۔ نمبر 3 پوائنٹ ہمارا ہے مختلف تہذیبیں، میسوپوٹامیہ، مصر، چین، ہڑپا۔ 10.4 کھیل اور تفریح۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس میں سے تقریباً 3 پوائنٹ مکمل کریں گے ہمارے پہلے حصے میں۔ دوسرا جو حصہ ہے ہم اس میں کھیل اور تفریح کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے پوائنٹ سے۔ اس سے پہلے تھوڑی سی معلومات ہم نے دوسرے سبق پہ معلوم کیا کہ جس زمانے کی تاریخ لکھنے کے لیے کتابیں، دستاویزات وغیرہ سے تحریر ثبوت حاصل ہوتے ہیں، اس زمانے کو تاریخ کا زمانہ کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کا سوال بھی ہے بچوں، تاریخ کا زمانہ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ اس کو یاد رکھیے، جس زمانے کی تاریخ لکھنے کے لیے کتابیں، دستاویزات وغیرہ سے تحریر ثبوت حاصل ہوتے ہیں، اس زمانے کو تاریخ کا زمانہ کہتے ہیں۔ تمام قدیم شہری تہذیبوں میں ترقی یافتہ رسم و لحاظ کی مدد سے تحریری کام انجام دیے جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہری تہذیب کے طلوع کے ساتھ ہی پتھر کے جدید زمانے کا زمانہ ما قبل تاریخ ختم ہو گیا اور تاریخ کے زمانے کی ابتدا ہوئی۔ یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ چلیے اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں ہمارے پہلا پوائنٹ، تہذیب کے کیا معنی ہیں۔ یہ ہمارا پوائنٹ ہے، تہذیب کے کیا معنی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں، انسان اور دیگر جانداروں کو اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اپنے ارد گرد کے ماحول اور قدرت پر منحصر رہنا ہوتا ہے، لیکن دیگر جاندار ان ضروریات کو پورا کرتے وقت ماحول اور قدرت میں کوئی خاص تبدیلی نہیں کرتے ہیں۔ مثلاً رچھ غار میں رہتا ہے، بندر درخت پر رہتا ہے، لیکن انسان گھر کی تعمیر کرتا ہے، یعنی انسان اپنے ارد گرد کے قدرتی روپ کو کسی حد تک بدلتا ہے، اسی لیے اسے اشرف المخلوقات بھی کہا جاتا ہے۔ قدرت سے حاصل ہونے والا اناج وہ دیگر جانداروں کی طرح کچا نہیں کھاتا، وہ اناج کو بھونتا ہے، پکاتا ہے، یعنی کچے اناج پر عمل کرتا ہے۔ اسی طرح وہ مختلف چیزوں پر عمل کرتا رہتا ہے، پتھر، دھات وغیرہ پر عمل کر کے طرح طرح کے ہتھیار اور اوزاری چیزیں بناتا ہے، مٹی سے برتن، اینٹیں اور دیگر کئی چیزیں بناتا ہے۔ یہ ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا اس کے بارے میں۔ آگے ہم آتے ہیں، کپاس سے سوت، سوتی کپڑا تو آپ جانتے ہی ہوں گے، کپاس سے سوت اور سوت سے کپڑا بناتا ہے۔ مختصر یہ کہ اس سے قدرت سے جو حاصل ہوتا ہے اس کے روپ کو وہ اپنی ضرورت کے مطابق تبدیل کر دیتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے اسے مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، مطلوب اشیاء بنانے سے پہلے اسے غور و فکر کرنا ہوتا ہے، عملی طور پر اس چیز کو بنانے کے لیے اسے محنت کرنا پڑتی ہے۔
فکر، مہارت اور محنت کی روایت سے کئی فنون وجود میں آئے۔ ان فنون اور روایات کے علم کو ہر نسل نے آنے والی نسلوں کو سونپا۔ اس مقصد کے لیے کیے گئے تبادلہ خیالات سے ان فنون اور روایات کے علم کو ہر نسل نے آنے والی نسل کو سونپا۔ اس مقصد کے لیے کیے گئے تبادلہ خیالات سے زبان میں مالا مال ہوتی گئی۔ مختلف فنون، مہارتوں اور روایات کا کئی نسلوں سے ملنے والا علم اور اسم کی بدولت وجود میں آنے والی طرز زندگی کی ہی تہذیب ہے۔ جیسے ہم دیکھیں گے پچھلے زمانے میں لوگ غاروں پہ، پتھروں پہ لکھا کرتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے تبدیل ہوتی گئی۔ آج ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں پین اور کاپی، جس کے ذریعے ہم لکھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے پہلے لوگ مٹی کے برتن بناتے تھے، لیکن دھیرے دھیرے یہ تبدیل ہو کر آج ہم لوگ ایلومینیم کے، اسٹیل کے، کانچ کے برتن وغیرہ میں کھانا کھاتے ہیں اور بناتے بھی ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جسے ہمیں سیکھ کر سبق ملتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں 10.2 دریاؤں کے وادیوں کی شہری تہذیب۔ پتھر کے جدید زمانے کی تہذیب ذرات پر انحصار کرنے والی زندگی پر مبنی تھی۔ کھیتی کی پیداوار اچھی ہونے کے لیے زرخیز زمین اور سال بھر آبپاشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ فطری طور پر پتھر کے جدید زمانے کے انسان نے دریاؤں کے کنارے بستیاں بسائی۔ دریاؤں کی وادیوں میں پتھر کے جدید زمانے کی تہذیب پروان چڑھی۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے سبق نمبر 8 میں دیکھا تھا، تو آپ لوگ اس کا دھیان رکھیے۔ ہاتھوں سے مٹی کے برتن بنانے والی عورت، اور پھر بعد میں سبق نمبر 9 میں یہ چیزیں بھی آپ کو دھیان میں رکھنی کہ میسوپوٹیمیا میں جس طریقے سے لوگ مصر، چین، ہڑپا وغیرہ میں اپنی زندگی بحالی، جہاں پہ انہوں نے اپنے گھر وغیرہ یا اپنی قبیلہ وغیرہ بسایا تھا۔ مختلف مہارتوں کے ذریعے پیداوار میں اضافہ، پہیے کا استعمال، تجارت کی ترقی اور خوشحالی، ترقی یافتہ رسم و لحاظ کا استعمال وغیرہ، ان باتوں کی وجہ سے پتھر کی جدید زمانے کی تہذیب سے شہری تہذیب وجود میں آئی۔ دنیا کے 4 خطوں میں عموماً ایک ہی زمانے میں یعنی تقریباً 3000 سال قبل مسیح میں شہری تہذیب وجود میں آئی۔ میسوپوٹامیہ، مصر، برصغیر بھارت اور چین، یہ 4 خطے تھے۔ دریاؤں کے کنارے یہ تہذیبیں پھولی پھلی، اس لیے ان 4 خطوں کی قدیم شہری تہذیب کو دریاؤں کی وادیوں کی شہری تہذیب کہتے ہیں۔ بچوں اس میں غور کریے، اس نقشے میں دیکھیے آپ کو بتایا گیا کہ 4 تہذیبیں کہاں پر تھیں۔ یہاں پہ دیکھیے ایشیا، ہڑپا تہذیب جو ہمارے بھارت سے سٹے ہوئے ملک پاکستان کی طرف تھی، اور میسوپوٹامیہ، یہ دیکھیے آپ کو یہ بھی بتایا گیا یہ کہاں پہ تھی، افریقہ، مصر، نیل، دریائے نیل، یورپ، بحر روم، چین۔ تو یہ ہمارے یہاں پہ ایسے خطے ہیں جسے ہم قدیم زمانے سے قدیم شہری تہذیب اور دریاؤں کی وادیوں کی شہری تہذیب کے طور پر یاد کر سکتے ہیں۔ 10.3 مختلف تہذیبیں۔ میسوپوٹامیہ، مصر، چین، ہڑپا۔ میسوپوٹامیہ کسی ملک کا نہیں بلکہ ایک خطے علاقے کا نام ہے۔ میسوپوٹامیہ کا مطلب ہوتا ہے 2 دریاؤں کا درمیانی علاقہ، یعنی 2 آب۔ قدیم میسوپوٹامیہ یعنی دجلہ اور فرات دریاؤں کے بیچ کا علاقہ ہے۔ یہ دونوں دریا بالخصوص ترکستان، سیریا اور عراق ممالک سے بہتے ہیں۔ میسوپوٹامیہ میں اوروک اور نپٹر جیسے قدیم ترکستان، سیریا، عراق ممالک سے بہتے ہیں۔ میسوپوٹامیہ میں اوروک اور نپٹر جیسے قدیم شہر تھے۔ ان شہروں کی تہذیب انتہائی ترقی یافتہ تھی۔ اب ہم مصر کے بارے میں جانیں گے۔ آپ لوگوں نے تو ویسے بہت ساری فلم بھی دیکھی ہوگی جو مصر پہ بنی ہے۔ ایک فلم کے بارے میں آپ کو بتاؤں، دی ممی، جس کو ہم بھولتے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم اسلامک نظریے سے دیکھیں گے تو مصر بہت پرانا علاقہ ہے۔ قدیم زمانے میں بر اعظم افریقہ کے شمال میں صحارا ریگستان کے مشرقی حصے میں دریائے نیل بہتا ہے۔ ہم دریائے نیل کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ دریائے نیل کو یاد رکھنا ہے۔ اگر ہم دریائے نیل کو یاد رکھیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم یاد رکھ سکتے ہیں، کس طریقے سے فرعون کو غرق کیا تھا۔ اس دریا کی وادی میں دنیا کی ایک ترقی یافتہ قدیم شہری تہذیب پروان چڑھتی
وہ تہذیب مصر کی پرانی تہذیب تھی۔ دریائے نیل میں ہر سال موسم برسات میں طغیانی آتی ہے، طغیانی مطلب طوفان آتے ہیں۔ دریائے نیل کے کناروں پر جو مٹی جمع ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہاں کی زمین بہت زرخیز ہو گئی ہے۔ مصر کی پرانی تہذیب کے لوگ جگہ جگہ بند باندھ کر دریائے نیل کے سیلاب کا پانی ذخیرہ کرتے تھے۔ کیوں ذخیرہ کرتے تھے؟ کیونکہ انہیں کھیتی باڑی کرنا ہوتا تھا۔ اس پانی میں موجود مٹی نیچے بیٹھ جانے کے بعد اس پانی سے سینچائی کا کام لیا جاتا تھا۔ سینچائی کا مطلب کھیتی باڑی کے لیے کام استعمال کرتے تھے۔ چین کو بھلا کون بھول سکتا ہے، جو آج کے اس دور میں دنیا کے سامنے طاقتور ممالک کے طور پہ سامنے آ چکا ہے۔ چین کے دریائے ہویانگ ہو کی وادی میں چین کی آئیے ابھی ہم شہری تہذیب پھولی پھلی۔ چین روایت کے مطابق ہو آنگدی راجا نے کھیتی باڑی، مویشی پالنا، پہیے والی گاڑیوں، کشتیوں اور لباس وغیرہ کے استعمال کی ابتدا کی۔ چینی عوام مانتے ہیں کہ اس کی رانی نے ریشم کی پیداوار اور اوزار پیداوار کا طریقہ اور ریشم کو رنگنے کا طریقہ ڈھونڈ نکالا۔ لویانگ، بیجنگ اور چانگان چین کے اہم شہر تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ ہم لکھنے پڑھنے کی بات کریں تو ہم کو یہ بھی بات یاد رکھنا چاہیے کہ پرنٹنگ پریس، جو پرنٹنگ مشین تھی، سب سے پہلے جو ایجاد ہوئی تھی وہ چین میں ہوئی تھی، لیکن یہاں پہ کارآمد نہیں ہو سکی، تو اس کے بعد یہ انگلینڈ وغیرہ میں اس کا ایجاد ہوا۔ ہڑپا تہذیب کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری نسل، یعنی ہم بھارت کی بات کریں گے، برصغیر بھارت میں سب سے قدیم تہذیب ہڑپا تہذیب کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ تہذیب سندھو دریا کے وادی میں پروان چڑھی۔ اس تہذیب کے دو مقامات جو پہلے روشنی میں آئے وہ پنجاب میں ہڑپا اور سندھ میں موہنجو داڑو تھے۔ اب وہ مقامات پاکستان میں ہیں، کیونکہ پاکستان آزاد ہونے سے پہلے وہ بھی بھارت کا، ہندوستان کا ہی ایک حصہ تھا۔ گجرات میں لوتھل اور دھولاویرا، راجستھان میں کالیم بینگن اس تہذیب کے کچھ مشہور مقامات ہیں جو بھارت میں ہیں۔ اس تہذیب کے شہروں کی تعمیر منصوبہ بند تھی۔ ایک دوسرے سے یکساں فاصلے پر زاویہ قائمہ میں قطع کرنے والے راستوں کی وجہ سے تیار ہونے والی چوکون جگہوں پر مکان تعمیر کیے جاتے تھے۔ اناج کے بڑے بڑے گودام اور وسیع و عریض مکانات ان شہروں کی خصوصیات تھی۔ گندے پانی کی نکاسی کے لیے ڈھکی ہوئی گٹریں، گھر گھر میں حمام اور بیت الخلاء جیسے صحت عامہ کی حفاظت کے انتظامات تھے۔ منظم اور اچھے ڈھنگ سے تعمیر کیے گئے خانگی اور عوامی کنویں تھے۔ شہر کے 2 سے 4 الگ حصے ہوا کرتے تھے، ہر حصے کے گرد الگ فصیل ہوا کرتی تھی۔ مٹی کے ٹھن بجنے والے بھٹی میں تپائے ہوئے نچتا برتن ہڑپا تہذیب کی خصوصیات تھے۔ برتن کے بارے میں ہم نے پہلے سبق نمبر 7 میں بھی پڑھا ہے اور 8 میں بھی اور 9 میں بھی پڑھا ہے۔ تو ان برتنوں کا رنگ لال ہوا کرتا تھا، جن پر پیپل کے پتوں اور مچھلی کے سفنوں کی شکل کی سبک نقاشی ہوتی تھی۔ مختلف قسم کے رنگین پتھروں سے موتی اور کانسا دھات سے چیزیں بنانے میں ہڑپا تہذیب کے کاریگر بے حد ماہر تھے۔ ان اشیاء کے میسوپوٹامیہ میں بہت مانگ تھی۔ ہڑپا تہذیب کے دیوی دیوتاؤں کے نام ہمیں معلوم نہیں ہیں، لیکن وہاں پائی جانے والی مٹی کے مورتیوں اور مہروں کی بنیاد پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ ماتر دیوتا اور پشوپتی کی پوجا کرتے ہوں گے۔ یہ سب کس طریقے سے معلوم پڑا؟ یہ بچوں اس طریقے سے معلوم پڑا کہ جب زمین میں لوگوں کو دفنا دیا جاتا تھا اس زمانے میں، تو لوگوں جب کھدائی کے دوران ان کی قبروں میں سے یہ ساری کی ساری چیزیں ملی، تو یہ ہم کو اس کے ذریعے نالج ملے۔ انشاءاللہ العزیز ہم پھر ملیں گے علمی ادبی معلومات خان شاہدہ کے ساتھ یوٹیوب کے چینل پر دوسرے حصے میں 10.7 کھیل اور تفریح سے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرن کثیر۔ اگر کچھ نہ سمجھ میں آئے تو پلیز رابطہ کریے۔